أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. وقال الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. کانوں کی نعمت، آنکھوں کی نعمت، زبان کی نعمت، دل و دماغ کی نعمت. اور ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. کہ جو نعمتیں ہیں آنکھ کی، کان کی، دل کی، ان نعمتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، سوال ہوگا. یہ نعمتیں در حقیقت اللہ ہی کی طرف سے عطا کردہ ہیں، اور ان نعمتوں کے اندر ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم ان نعمتوں کو اللہ کے حکم کے خلاف استعمال نہ کریں. جب ان نعمتوں کو جب انسان اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرتا ہے تو یہ شکر گزاری کہلاتی ہے. جس طرح انسان زبان سے شکر ادا کرتا ہے، اسی طرح عمل سے بھی شکر ادا ہوتا ہے. اعملوا آل داود شکرا، اے آل داؤد علیہ السلام تم عملی طور پر شکر ادا کرو. تو جب ان نعمتوں کا شکر ادا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے: لئن شکرتم لأزیدنکم. تم نعمتوں کے شکر گزار بنو گے، ہم تمہاری نعمتوں میں ترقی دیں گے. نعمتوں میں ترقی کیسے ہوتی ہے؟ اس کی مختلف شکلیں ہیں. اللہ نعمتوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں، یا اسی نعمت میں اللہ تعالیٰ سکھ، عافیت عطا فرماتے ہیں، راحتیں عطا فرماتے ہیں. ایسا بے شمار دفعہ دیکھا گیا کہ انسان کے پاس مال کی نعمت ہے لیکن سکھ کا ذریعہ نہیں ہے. آدمی کے پاس جائیداد کی نعمتیں ہیں، بے شمار جائیدادیں، لیکن مقدمات کا فیصلہ نہیں ہو سکا، زندگی ساری گزر گئی. ادنا سا بھی نفع انسان اپنی زمینوں سے، اپنی جائیداد سے نہ اٹھا سکا. اور ایسا بھی ہوا کہ یہ خود بھی اور اس کے آنے والی نسل بھی ان زمینوں سے، اس مال سے نفع نہ حاصل کر سکے. اس لیے نعمتوں میں نعمت کہتے اسی ہیں کہ اس کے ساتھ اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خانگی زندگی عطا کی ہے جس کی اکائی میاں بیوی کی صورت میں ہے. اس زندگی کے اندر بھی اگر اللہ تعالیٰ کی یہ دی ہوئی نعمتوں کا غلط استعمال ہوگا تو یہ زندگی بے سکون ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ازدواجی رشتے، خانگی رشتے سکون کے لیے بنائے تھے اور اپنی طرف سے محبتیں ودیعت کی تھیں. دادا دادی کے اندر اپنے پوتوں کے لیے محبت، اور پوتوں کے لیے اپنا دادا دادی کے لیے محبت، نواسوں کے لیے محبت، اپنی نانا نانی کے لیے محبت، اپنے ماموں سے محبت، اپنی بہنوں سے محبت. اللہ تعالیٰ نے رشتوں میں محبتیں ودیعت کی ہیں. لیکن بندہ بسا اوقات ان رشتوں میں رہتے ہوئے سکون محسوس نہیں کرتا، بلکہ گھروں میں آگ لگی ہوتی ہے، بے سکونی کی آگ جس میں انسان جل رہا ہوتا ہے. اس کو کسی رشتے سے عافیت نہیں ملتی اور انسان اس آگ کی وجہ سے اتنا بے بس ہو جاتا ہے، اتنا تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے، مایوسی کا مریض، یا انسان خدا نہ خواستہ ایسے بھی حالات آتے ہیں کہ اسلحہ اٹھا لینا، پھر اپنے گھر والوں کے اوپر تان لینا، اور پھر فائرنگ کر دینا، قتل کر دینا تک کے حالات آتے ہیں. تو جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے سکون والا بنایا تھا، جس خاندان کو اللہ تعالیٰ نے سکون ودیعت فرمایا تھا اپنے فضل سے، وہ بے سکونی میں کیوں مبتلا ہو گیا؟ کس جگہ اس نے اللہ کے حکم کو چھوڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا ہے؟ آج ان باتوں میں سے صرف 2 باتیں ذکر کرنی ہیں جس کی وجہ سے آج گھرانے بے سکون ہیں، معاشرہ بے سکون ہے،
قومیں بے سکون ہیں، اور وہ اللہ کے حکم کی صریح خلاف ورزی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بلا تحقیق بات نقل کرنا، بلا تحقیق بات نقل کرنا، اور کسی کی برائی کی بات کو پھیلانا، کسی کے برے تعلقات کی تہمت لگانا کسی پر، اور پھر اس کو پھیلانا، خوب پھیلانا، اور پھیلانے کے ذرائع ہر آدمی کے اختیار میں ہے، اور بڑی آسانیاں ہیں کسی چیز کو پھیلانے میں۔ پہلے گھر کوئی خبر ایسی ہوتی تھی جو 1 یا 2 افراد تک چلی جاتی تھی، اب خبریں ایسی ہیں جو ملکوں تک پھیلائی جا سکتی ہیں۔ تو آج شوہر اپنی بیوی سے نالا ہے، اور بیوی شوہر سے دور ہو رہی ہے۔ شوہر کا مزاج ایسا ہے کہ کوئی اس کے کان بھر دے، وہ ضرورت نہیں سمجھتا کہ میں اس کی تحقیق کر لوں، اور بیوی کا مزاج بھی ایسا ہی ہے۔ ساس اور سسر کا مزاج، گھر کے مقتدر افراد کا مزاج، بلا تحقیق بات پر چلنا۔ اور جس انسان کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ جو اس کے کان بھر دے، جس طرف اس کو لگا دے وہ چل پڑے، وہ معاشرے کا ناکام انسان ہوتا ہے۔ اگر کسی کمپنی کا مالک ہے تو وہ ناکام انسان ہے، اگر ایڈمنسٹریٹر ہے تو ناکام ہے، اگر شوہر ہے تو ناکام، اگر بیوی ہے تو ناکام۔ یہ ناکام لوگ ہیں، معاشرے میں کبھی ترقی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو لوگ استعمال کرتے ہیں۔ خاندانی جھگڑے کروانے ہو، ان کے کان بھر دو، یہ آپ کا کام کریں گے۔ کسی کا گھر اجاڑنا ہو تو کان بھر دو، یہ کام کر جائیں گے۔ کسی کا دفتر کاروبار تباہ کرنا ہو تو کان بھر دو، کیونکہ اس نے تحقیق تو کرنی نہیں ہے، قدم اٹھانا ہے جس کی وجہ سے سارا کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حکم بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، کتنی معاشرت کی گہری باتیں ہمیں سمجھائیں، کتنی باتوں کی ہماری تربیت فرمائی، لیکن یہ چونکہ گفتگو ہماری مجالس سے جا چکی ہے، اس لیے ہماری نوجوان نسل کی بھی تربیت نہیں، ہمارے بچوں کی بھی تربیت نہیں ہے کہ باتیں، کون سی باتیں بیان کرنی کی ہوتی ہیں، کون سی باتیں ہمیں چھپانی چاہیے۔ کیا کوئی راز کی باتیں بھی ہوتی ہیں جن کو چھپانا چاہیے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی شریر انسان خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو فوراً عمل نہ کیا کرو، اگر عمل کا ارادہ ہو تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ بعضوں کو نقصان پہنچا بیٹھو اپنی نادانی کی وجہ سے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تمہیں اپنے کیے ہوئے پر ندامت ہو۔ اس کے شان نزول میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ بنو المصطلق کے سردار آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ میں اپنی قوم کی طرف واپس جاتا ہوں اور ان کو دعوت دوں گا، مجھے امید ہے کہ وہ سب اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور سب زکوٰۃ بھی ادا کریں گے۔ آپ فلاں مقررہ تاریخ پر فلاں دن پہ آپ اپنا قاصد بھیج دیجئے، ہم ان کو زکوٰۃ کی رقم ادا کر دیں گے۔ جب مقررہ میعاد آئی تو اس تاریخ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں بھیجا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، قبیلہ بنو المصطلق۔ جب یہ روانہ ہوئے تو اتفاقاً ان کی اس قبیلے کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں دشمنی چلی آ رہی تھی۔ جب یہ قبیلے کے قریب پہنچے تو قبیلے والوں کو علم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد آ رہے ہیں، تو وہ لوگ سب کے سب باہر نکل آئے استقبال کے لیے۔ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مجمع دیکھا سامنے تو وہ گھبرا گئے۔ اس موقع پر ایک شیطان آیا اور انسانی شکل میں آیا، بظاہر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے اس قبیلے کا ہی فرد ہے، اور اس نے آ کے ان کے کان میں کہا کہ یہ تمہیں مارنے کے لیے آئے ہیں۔ اس کے بارے میں واضح الفاظ تفاسیر میں موجود ہیں، فحدثہ الشیطان، شیطان نے ان کے کان میں بات ڈالی انسانی شکل پہ آ کے کہ یہ آپ کو مارنے کے لیے آئے ہیں۔ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہیں الٹے قدم واپس ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر اطلاع دی، یا رسول اللہ آپ نے تو مجھے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا، وہ لوگ میرے قتل کے در پہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا
آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً مجاہدین کے ایک لشکر تیار کرنے کا حکم دیا اور روانہ فرمایا، اور فرمایا کہ وہاں پہنچ کر پہلے تحقیق کر لینا، اس کے بعد حملہ کرنا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ایک جگہ اپنے لشکر کو ٹھہرایا، رات کے وقت اپنے مخبر اندر بھیجے جاسوس، جنہوں نے اندر جا کر تحقیق کی، اطلاع دی یار کہ وہ تو سب کے سب ایمان والے ہیں، اسلام پر ہیں اور زکوٰۃ کے مقر ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آپ نے قبیلہ بن المستلق کے سردار کو بلایا اور پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو آپ کے قاصد کا انتظار کر رہے تھے، آپ کے قاصد آئے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جب میں ان کے قریب پہنچا تو مجھے کسی نے بتایا کہ تمہیں مارنے کے لیے آئے ہیں، میں وہاں سے پلٹ گیا تو قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق انسان خبر لے کر آئے۔ بعض حضرات کو اشکال ہوتا ہے کہ کیا یہاں پر فاسق نعوذ باللہ صحابی کو کہا گیا؟ یاد رکھیے گا کہ تمام صحابہ کے بارے میں یہ نظریہ ہے الصحابہ کلہم عدول، تمام صحابہ عادل ہیں، کوئی فاسق نہیں ہے، یہ ان کی شان ہے۔ حضرات صحابہ کرام گناہوں سے محفوظ ہیں، انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہیں۔ تو یاد رکھیے گا یہاں فاسق اس کو کہا گیا ہے، اس شیطان کو جس نے ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں انسانی شکل میں آ کے بات ڈالی کہ یہ آپ کو مارنے کے لیے آئے ہیں۔ تو فرمایا تحقیق کر لیا کرو۔ کتنے گھر کے اندر خانگی مسائل میں اتنے مواقع ایسے آتے ہیں اگر شوہر تحقیق کر کے قدم اٹھائے کبھی جھگڑے نہ ہوں۔ کتنے مواقع ایسے آتے ہیں کہ بیوی اگر تحقیق کر کے قدم اٹھائیں تو جھگڑے نہ ہوں، اور پھر بلا تحقیق بات کر نقل کرنے کا مزاج، ولا تقف ما لیس لک بہ علم، ایسی بات کو نہ کہا کرو جس کو تم جانتے نہیں ہو، اس لیے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کل قیامت کے دن تمہاری آنکھوں کے بارے میں اور کانوں کے بارے میں اور تمہارے دل کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور پھر معاملات یہاں تک چلے گئے ہیں کہ کسی کے اوپر برے الزامات لگانا، برے کاموں کے، اور پھر ان کو افشا کرنا، اس کی ویڈیوز بنانا، اس کے پیغامات بنانا اور امت کے اندر افشا کرنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بری چیزوں کا افشا ہے اور بری ویڈیوز کو وائرل کرنا، اس کا حکم کیا ہے؟ آج یہ ہمارے ہاں طبقے کا مزاج بن رہا ہے، ہمارا میڈیا ان خبروں کی بنیادوں پہ چل رہا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والوں کے اندر بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، وہ سن لیں لہم عذاب فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا آخرت میں عذاب ہے۔ وہ عذاب کی صورتیں کیا ہوں گی؟ یاد رکھیے گا کوئی آدمی کسی عورت پر برے تعلقات کی تہمت لگا دے، یا کوئی عورت کسی مرد پر برے تعلقات کی تہمت لگا دے، اور جب کہ حال یہ ہے کہ ایسا واقعہ پیش نہ آیا ہو، جبکہ اور یہ مزاج گھروں کے اندر بن رہا ہے، کسی کو بدنام کرنا ہو بس اس کے فلاں سے تعلقات ہیں، یہ فلاں کو میسج کرتی ہے، وہ اس کو میسج کرتا ہے، اور بس یہ باتیں پھیلانا شروع کر دیں، بدنامی۔ بعض لوگوں کا یہ مقصد ہوتا ہے، ان کو اس میں مزہ آتا ہے، کسی کو اذیت میں مبتلا کر کے، اس کو بے عزت کر کے، ذلیل کر کے مزہ آتا ہے۔ یہ سارے کے سارے انسان اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ بڑی قدرت والے ہیں، بڑی طاقت والے ہیں۔ کسی کا برا نہ چاہو، اس کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پکڑنے پر آتا ہے، اس کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہوتی، عزتوں میں ذلتیں پیدا کر دیتا ہے، ذلتوں کو عزتیں بنا دیتا ہے۔ وہ بڑی قدرت والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ ہزار دفعہ انسان سوچے میرے اوپر میرا رب ہے، تو جب انسان بلا تحقیق بات
کر دیتا ہے اور تہمت لگا دیتے ہیں عورتوں اور مردوں پر برے کاموں کی، اس کی سزا کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ اس کی جو شرعی سزا قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے، جس کا تعلق اسلامی حدود سے ہے، حد قذف، تہمت کی سزا. والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو بھولی بھالی عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں. اسی طرح مفہوم دوسرا مفہوم بھی نکالا جائے کہ جو عورتیں معصوم یا بھولے بھالے مردوں پہ تہمت لگا دیتی ہیں. ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، پھر اس پر وہ 4 گواہ نہ لائیں. فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے مارو. اگر ہمارے ملک میں اس سزا کا نفاذ ہو جائے، ہمارا معاشرہ سکون میں آ جائے، عافیت میں آ جائے، ہم برکتوں کے مشاہدے کریں. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر بدگمانی ختم ہو جائے، لوگ آپس میں اچھا گمان رکھتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور عطاؤں کے دھانے کھول دیں گے. اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اگر اچھے گمان ہو دلوں کے اندر. اور پھر اگلی سزا یہ ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ان کی شہادت اور گواہی موت تک کسی عدالت میں قبول نہ کرو. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ فاسق لوگ ہیں جنہوں نے یہ بات زبان سے نکال دی. توبہ کر لے اگر آدمی، توبہ کرنے سے آخرت کی سزا معاف ہو جائے گی، لیکن دنیا کی سزا معاف نہیں ہوگی، اور وہ ہے شہادت قبول نہ کرنا. کسی بھی عدالت کے اندر یا اس آدمی کی گواہی قبول نہیں ہوگی موت تک. یہ آدمی اللہ کے نگاہ میں اتنا گر چکا ہے جس نے یہ زبان سے بات نکالی ہے. اور اللہ جل شانہ نے اگلی بات بھی فرمائی، ہماری نفسیاتی مزاجوں کو بھی بیان فرمایا. ہم ان باتوں کو ہلکا سمجھتے ہیں، کیا ہو گیا اگر کہہ بھی دیا تو کیا ہو گیا. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم اس کو ہلکا سمجھتے ہو. اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، جب تم بغیر تحقیق بات نقل کرتے ہو. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم ہلکا سمجھتے ہو. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کے ہاں یہ بات بہت بڑی ہے. اور دوسری جگہ فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جو اس طرح کی تہمتیں لگاتے ہیں کہ فلاں کے فلاں سے برے تعلقات ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا آخرت میں لعنت کی گئی ہے. آپ حضرات کے ذہنوں میں شاید سوال پیدا ہو جائے کہ اتنی سخت سزا کیوں ہے؟ واللہ یعلم، اگلے جملے میں جواب دیا ہم سب کو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں کہ اس کی معصیت کے اثرات کیا ہیں، تم نہیں جانتے. اس لیے ہمارے نزدیک سب سے سخت جرم ہے یہ بلا تحقیق بات نقل کرنا اور برے تعلقات کی تہمت لگا دینا. کتنے خاندان اس سے برباد ہوتے ہیں، کتنے گھروں کے اندر آگ لگی ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، ہمیں ایک بات سمجھاتے تھے. تربیت کرنے والے ماں باپ تربیت کرنے اپنی اولادوں کی، وہ فرماتے تھے کہ بیٹا کبھی زبان سے ایسی بات نہ نکالنا جس کو کل تم عدالت میں ثابت نہ کر سکو. ایک دنیا کی عدالت ہے، ایک آخرت کی عدالت ہے. دنیا کی عدالت سے شاید کہیں چھٹکارا مل جائے، لیکن آخرت کی عدالت کے بارے میں ایسا ہے، اور آخرت دور نہیں ہے. آخرت کو دور نہ جانے ہم، وہ بہت قریب ہے، بہت قریب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی کے بارے میں ایسی بات کہے جو اس میں نہ پائی جاتی ہو، کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس کو پل صراط پہ روک لیں گے. جب تک اس بات کو ثابت نہ کرے وہ آگے نہیں جا سکتا. اور اللہ کی ذات جو علیم ہے، جو خبیر ہے، جس سے ادنا کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اس اللہ کے سامنے انسان کیسے ثابت کرے گا؟ اچھا، وہاں بعض لوگ یہ کہیں گے کہ ہم نے نہیں کہا، ہم نے تو یہ بات نہیں کہی تھی. بعض لوگ انکار کریں گے، اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے.
بعض لوگ انکار کریں گے، ہم نے نہیں تہمت لگائی کسی پر، ہم نے بہتان نہیں لگایا تھا، ہم نے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا تھا کہ برے تعلقات، یہ فرشتوں نے غلط لکھا ہے، یہ بھی کہیں گے لوگ. تو وہاں قرآن پاک میں آتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم نے تمہارے منہ پہ مہر لگا دی ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، آج کے دن تمہاری زبانیں بولیں گی، تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہارے پاؤں بولیں گے، تمہارے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے کہ اس نے کہا کہ نہیں کہا. آج یہ اعضاء تیرے خلاف گواہی دیں گے. کسی نے سوال کیا کہ ہاتھ کیسے بول سکتا ہے، اس کو تو زبان لگی ہوئی نہیں. اللہ جل شانہ جزائے خیر عطا فرمایا تھا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ زبان کو کون سی زبان لگی ہوئی ہے، وہ بھی تو اللہ کے حکم سے بولتی ہے نا، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. اسی طرح وہی اللہ ہاتھ کو گویائی عطا فرما دیں گے، پاؤں کو گویائی عطا فرما دیں گے، یہ گواہی دیں گے انسان کے خلاف. اور دوسری چیز جو گھروں میں بے سکونی کا ذریعہ بن رہی ہے وہ ہے ایک دوسرے کے راز کو محفوظ نہ کرنا. میاں بیوی ایک دوسرے کے راز محفوظ نہیں رکھتے. بہت ساری باتیں مردوں شوہر کی کسی کو بتانی نہیں ہوتی، اور شوہر کی اور بیوی کی بہت ساری باتیں کسی کو بتانی نہیں ہوتی. رازوں کو محفوظ رکھنا، اس کی تربیت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ اکبر. میاں بیوی کے رشتے کو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم عورتوں کے لیے لباس ہو، عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں. لباس کسے کہتے ہیں؟ لباس کے 3 فائدے ہوتے ہیں جو قرآن پاک میں مذکور ہیں. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا ہے. یواری سوآتکم، تم وہ چیزیں چھپاتے ہو اس کے ذریعے سے جس کو ظاہر کرنا تم معیوب سمجھتے ہو. وریشا، لباس باعث زینت ہے. ولباس التقوی ذالک خیر، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے. لباس کی 3 صفات اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی. یہ عورت اور مرد ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانے والے ہوں گے، نہ کہ ایک دوسرے کے رازوں کو بیان کرنے والے. کتنی تربیت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتنا حساس بنایا مجلس کے معاشرے کے لوگوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے ساتھ کوئی بندہ کوئی بات کرے اور پھر یلتفت الی یمینی و شمالی، بات کرتے وقت دائیں بائیں ایسے دیکھے، دائیں بائیں، اس کی بات امانت ہے، اس کی بات کبھی کسی کے سامنے نقل نہ کرنا. المجالس بالامانہ، مجالسیں امانت ہوتی ہیں. یہ ہمارے جو نوجوان کمپنیز کے اندر جاب ان کی لگتی ہے، طبیعت ہی نہیں کسی بات کو چھپانے کی، کسی بات کو محفوظ رکھنے کی طبیعت نہیں ہے. باس کی بہت ساری باتیں ایسے ہیں یہ بیان کر دیں گے، وہ بد اعتماد ہو جائے گا، ان سے جاب سے نکالے جائیں گے. تربیت نہیں کی. المجالس بالامانہ، بہت ساری مجلسیں امانت کے ساتھ ہوتی ہیں. المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے. تھوڑی سی جب انسان کی عمر بڑھتی ہے اللہ اس کو عزت دیتے ہیں، بہت سارے لوگ آپ سے مشورے کے لیے آئیں گے، آپ سے اپنے خاندان کے بارے میں مشورہ کریں گے، اپنے گھریلو مسائل کے بارے میں مشورہ کریں گے. المستشار مؤتمن، کوئی اتنا بڑا سینہ ہو کہ ساری باتیں ہضم ہو جائیں، ساری باتیں بیان کرنے کی نہیں ہوتی، ہضم کرنے کی ہوتی ہیں، پھر یہ خاندان مضبوط ہوتے ہیں. اللہ اکبر. جب انسان کسی کو بدنام نہ کرے، اس کا کوئی راز ہے جو اس نے دیکھا ہے اور کوئی نہیں جانتا، چھپا لے، اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، خیر کے اثرات ہوتے ہیں. الا یہ کہ کوئی انسان کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے، یہ راز سے چھپانے والا نہیں ہوتا. لیکن کسی کی کوئی ذاتی برائی سامنے آ گئی ہے، آپ کو اللہ نے بڑا بنایا ہے، آپ گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ شوہر ہیں، آپ فیکٹری کے مالک ہیں، آپ سی او ہیں، کوئی چیزیں ہضم کر لیں، اس کے بڑے عجیب اثرات ہوں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی رات کو اپنے لوگوں میں چکر لگانے کی، دیکھنے کی، حالات امت کے حالات کی احوال لینا. ان کے بڑے قصص معروف ہیں. ایک دن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلے ہوئے رات کے اندھیرے میں پھر رہے تھے، ایک جگہ روشنی سی نظر آئی، بڑھتے چلے گئے،
وہ روشنی کسی گھر میں نظر آ رہی تھی، اندر ہی چلے گئے۔ تو دیکھا ایک آدمی، بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے گلاس بھی ہے جس میں کوئی پینے کی چیز بھی ہے، ایک عورت اس کے سامنے گانا گا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بوڑھے کے سر پہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ بہت برا منظر میں نے دیکھا کہ ایک ایسا آدمی جس کی موت قریب ہے اور اس کاموں میں لگا ہوا ہے۔ بوڑھے نے کہا آپ نے اس سے برا کام کیا۔ ایک تو قرآن پاک میں آتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس نہ کرو، آپ نے تجسس کیا، اور دوسرا قرآن پاک میں آتا ہے گھروں میں اجازت سے داخل ہو، آپ بلا اجازت تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ میں کپڑا ڈال کر باہر نکل گئے روتے ہوئے۔ اس واقعے کی خبر انہوں نے کسی کو نہ دی، یہاں تک کہ ان کے برابر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، ان کو بھی خبر نہ دی۔ بوڑھا بھی غائب ہو گیا، بہت عرصے تک نظر نہ آیا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں آیا، چھپ رہا تھا، دور بیٹھ رہا تھا۔ انہوں نے اس بوڑھے کو قریب کیا اور ان کے کان میں فرمایا اس ذات کی قسم جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ رسول بنا کے مبعوث کیا ہے، جب سے تجھے دیکھا ہے تیری بات کی خبر میں نے کسی کو نہیں کی۔ میرے ساتھ عبداللہ بن مسعود تھے، میں نے ان کو بھی نہیں بتایا۔ بوڑھا کہنے لگے آپ بھی کان قریب کریں۔ کہنے لگا اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں نے بھی اس برے کام کو اس کے بعد نہیں کیا۔ رازوں کو چھپا لینا، عیبوں کو چھپانا، یہ خاندانوں کے بننے کے ذریعہ ہوتے ہیں، وہ راز نہیں جو شر کا ذریعہ، ایسی باتیں جو نہیں چھپانی چاہیے جسے شر پھیل رہا ہو، نہیں، کسی کی ذاتی باتیں سامنے آ جائے۔ شوہر بیوی کے رازوں کو چھپا لے، بیوی شوہر کی باتوں کو چھپائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپس کے تعلقات کی کچھ حدود بھی دی ہیں۔ یقین کریں ایسی تربیت کی باتیں ہمیں ملتی ہیں، اللہ اکبر، کہیں سے نہیں ملیں گی آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ایسی تعلیمات کہیں نہیں ملیں گی، کاش ہم اس کو اپنی زندگی میں لے آئے۔ ہمیں ریلیشن اور تعلقات کتنے بنانے چاہیے، کس سے؟ اپنے دوست سے تعلقات کس قدر بنانے چاہیے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جامع ترمذی کی روایت۔ اور کسی سے ناراضگی کرنی ہے اگر، وہ ناراضگی کس حد تک ہونی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے احبب حبیبک ہونما، دوستی کرو تو وقار کے ساتھ کرو، عسیٰ ان یکون بغیضک یوما ما، اس لیے کہ کل کسی کے ساتھ ناراضگی کرنی پڑے تو کر سکو۔ سارے راز بتا دینا، اپنے دوست کو سارے راز بتا دینا کہ میرا قریبی ہے، گھر کی باتیں بھی اس کو پتہ ہیں اور جناب کاروبار کی باتیں بھی ساری اس کو پتہ ہیں، یہ جب ناراض ہوگا بڑا نقصان پہنچائے گا۔ اور وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا، کسی سے ناراضگی کرو تو اس کی بھی حدود ہیں، وہ بھی وقار کے ساتھ کرو۔ عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَّا، کہ کل دوستی کرنی پڑے، صلح کرنی پڑے تو کر سکو۔ ناراضگی کی بھی حدود ہیں، دوستی کی بھی حدود ہیں۔ جب ان باتوں کو ہم اپنی زندگی کے اندر لائیں گے، انشاءاللہ یہ زندگی سکون والی زندگی ہوگی، عافیت والی زندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔